نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا. حدیث مبارکہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج میں اپنی گفتگو کا جو موضوع رکھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی 3 بڑی وجوہات. آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ حضرت میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، میری بیٹی بڑی نافرمان ہے، بد زبان ہے، بے حیا ہو گئی ہے، بے شرم بن کے باہر گھومتی پھرتی ہے، ناجائز تعلقات دوسروں کے ساتھ رکھتی ہے. میں بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑا عزت دار شخص ہوا کرتا تھا دنیا میں، لیکن میرے بیٹے اور بیٹی نے میرا ناک کٹوا دیا ہے. تو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں اگر اس بیماری کی وجوہات پہ غور کیا جائے کہ اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ 3 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اولاد آج ہماری نافرمان ہے. اور اگر یہ 3 بیماریاں جو میں ذکر کرنے لگا ہوں انہیں ختم کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو بھی ایسی بنائے گا جیسے اسلاف امت کی اولادیں ہوا کرتی تھیں. ان بیماریوں میں پہلی بیماری اور پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بنتی ہے کہ جب ہمارے ہاں بچے یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور ابھی وہ کم عمری میں ہوتے ہیں تو انہیں وہ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا کہ جس ماحول کی وجہ سے وہ بچے والدین کے فرما بردار بنے، ملک و ملت کے پاسبان اور اسلام کے ترجمان بنے. مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں کا عمومی ماحول دیکھیے فحاشی اور یعنی کا ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں اسے خود ہی موبائل پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگا کے دکھاتی ہے کہ جو انتہائی غیر مناسب قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں ٹی وی کا کیبل کا چلنا عام ہے، تو گویا کہ والدین اپنے گود میں بٹھا کے بچے کو نافرمان بناتے ہیں. ایک وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ جب والدہ اور والد بچے کی تربیت بچپن ہی سے دینداری کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ بچہ اور بچی والدین کی گود میں ہی دین کی بہاریں دیکھا کرتا تھا، تو وہ بڑا ہو کر ذہن میں اس اثر کو رکھتا تھا اور کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. یاد رکھیے گا، گناہ کی نحوست بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب بچپن ہی سے آپ اپنے بچے کو ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جو گناہوں کا ماحول ہے، تو پھر یہ تمنا رکھنا کہ بڑا ہو کر یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے، میرے خیال میں یہ ایک بے وقوفانہ بات ہوگی، اس لیے کہ انسان جو بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے. تو پہلی جو وجہ ہے کہ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، گھر میں ایسا ماحول رکھیں کہ جب بچہ دیکھے تو اسے نظر آئے کہ میری والدہ مصلی پہ ہے، میرے والد صاحب مسجد جا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میرے والد صاحب گھر میں بیٹھ کے مطالعہ فرما رہے ہیں دینی کتابوں کا، میری بہن جو ہیں، میری بڑی بہن جو ہیں وہ بھی گھر میں اپنی والدہ کی خدمت کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، صفائی ستھرائی کر رہی ہیں. اور یہ بچہ جب ہر ایک کے پاس جانے کی کوشش کرے تو اسے نیک کام میں مصروف دیکھے، اس بچے کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی نیک بن جاؤں اور میں بھی نیکی کروں. لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرے والد ہر وقت موبائل میں یوٹیوب میں ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں، تو وہ بچپن ہی سے موبائل لینے کی کوشش کرے گا. وہ دیکھے گا کہ جب میری والدہ ننگے سر روٹیاں پکاتی ہے، ننگے سر جو ہے وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اس کا لباس اپنا بے حیا قسم کا ہے، تو پھر وہ بیٹی کبھی بھی با حیا نہیں بنے گی، بلکہ بچپن ہی سے وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے جو بے حیا ماحول ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کو فرما بردار بنانا چاہیں تو اپنے ماحول، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں، گھر کے ماحول کو دینداری والا بنائیں. دوسری وجہ جو نافرمانی کی ہوتی ہے
اولاد جس کی وجہ سے اکثر نافرمان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی نہیں ہوتا، یعنی والدین خود تو بڑے نافرمان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے، لیکن وہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد وقت کا ولی کامل بن جائے، اور وہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسے ہو جیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ تمنا کرنا بھی ایک فضول سی بات ہے، اس لیے کہ والدین کی زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا اثر اولاد کی زندگی میں ضرور پڑتا ہے۔ میں چند واقعات سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا انتقال سن 181 ہجری میں ہے اور آپ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ 1 سال حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور دوسرے سال آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ کسی نے بھی آپ کی ذات پر کوئی اعتراض آج تک نہیں کیا۔ اللہ نے یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو بخشا جن میں آپ بھی شامل ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس فرما برداری اور نیک بننے کی وجہ میں اگر آپ غور کریں گے تو پیچھے ان کے والد کا تقوی ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ہے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک عام سے سادہ سے مسلمان تھے، لیکن اللہ نے تقوی اور للہیت اور حلال کھانے کا اہتمام وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں رکھا تھا۔ یہ ایک انار کے باغ میں کسی کے مالی تھے، وہاں درختوں کو پانی دیتے تھے اور درختوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن باغ کے مالک نے انہیں کہا کہ مبارک جاؤ انار لے کر کے آؤ، لیکن خیال کرنا کہ انار میٹھا ہونا چاہیے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے، جا کے انار لے کر آئے، اتفاق سے وہ انار کڑوا نکلا۔ باغ کے مالک نے کہا جاؤ دوسرا انار لے کر کے آؤ، یہ تو کڑوا ہے۔ وہ گئے، جا کے دوسرا انار لایا تو وہ بھی اتفاق سے کڑوا نکلا۔ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کے مالک نے کہا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں کام کرتے ہوئے؟ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 7 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے بڑے عرصے میں تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے، کون سے درخت کا پھل کڑوا ہے؟ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت درخت کے پھل کے میٹھے ہونے یا کڑوا ہونے کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب انسان اس میں سے کھائے۔ میں نے 7 سال کے عرصے میں آج تک آپ کے باغ کے انار کے درخت سے ایک پھل بھی نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو میں نے بلا اجازت آج تک ایک پھل بھی نہیں کھایا۔ یہ باغ کا مالک یہ بات سن کر بڑا ہی حیران ہوا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ عالمہ تھی، اس نے اپنی بیٹی سے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کی برکت سے نکاح کروا دیا، اور ان دونوں کے ملنے سے پھر اولاد جو پیدا ہوئی اسے دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو جب والدین کی اپنی زندگی میں تقوی ہو، نیکی ہو، تو پھر اولاد کو اللہ کبھی بھی نافرمان نہیں بناتے، بلکہ اولاد وقت کی ولی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے نیک انسان تھے، اللہ والے انسان تھے اور حلال کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نہر کے کنارے پیدل سفر کر رہے تھے، شدید بھوک کا شکار تھے۔ ایک سیب سائڈ پہ پڑا ہوا نظر آیا، آپ نے وہ سیب دھویا اور اسے کھا لیا، لیکن جب کھا لیا تو کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب تو اس باغ کے مالک کا ہوگا اور میں نے اس کی اجازت بھی حاصل نہیں کی، اب بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا ہے، یہ تو حرام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ باغ کا مالک قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے رسوا کر دے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک سیب کی کیا قیمت ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا تقوی تھا۔ وہ اسی نہر کا راستہ پکڑ کے اوپر گئے تو ایک محل بنا ہوا نظر آیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ اسی مالک کا باغ ہوگا، اس لیے کہ یہاں اسی کا گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، باغ کا مالک نکلا
اب آپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط میں معاف کروں گا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتی، میری بیٹی کانوں سے سن بھی نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو بڑے ہی پریشان ہو گئے کہ ایسی خاتون سے میں کیا نکاح کروں کہ جو بالکل ہی معذور ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، لیکن دوسری طرف اسے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کا خیال بھی تھا کہ چلو اس دنیا کی عارضی زندگی میں ایسی بیوی کے ساتھ گزارا تو کر ہی لوں گا، لیکن اللہ کے سامنے سیب کا حساب تو نہیں دینا پڑے گا۔ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ نکاح ہوا۔ رات کو جب اپنی گھر والی کے پاس آپ گئے اور ملاقات کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھر والی تو بالکل صحیح سلامت تھی۔ آپ جلدی سے واپس باہر آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی خاتون تو نہیں ہے، اس لیے کہ جس خاتون کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے وہ تو ہر اعتبار سے ہی معذور تھی، اور یہ تو انتہائی خوبصورت اور مکمل خاتون ہے۔ تو باہر حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جب نکلے تو اس لڑکی کا والد درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا، یعنی وہ باغ کا مالک۔ تو اس نے جب دیکھا تو فرمایا کہ کیا ہوا، باہر کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صورت آپ نے لڑکی کی بتائی تھی لڑکی ویسی تو نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ لڑکی کے والد نے کہا کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ یہ اندھی ہے، تو مطلب یہ کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو کبھی قصدن نہیں دیکھا، جان بوجھ کے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی۔ میں نے جو کہا تھا کہ یہ قانون سے بیری ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی کی غیبت نہیں سنی، کبھی کوئی گانا باجا نہیں سنا۔ میں نے جو کہا کہ یہ زبان سے گونگی ہے تو آج تک اس نے اپنی زبان سے کبھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی بول نہیں بولا۔ میں نے جو کہا کہ یہ ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو یہ ایسی نیک سیرت خاتون سے جب حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے متقی انسان کا نکاح ہوا، ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوئی، آج دنیا اسے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد بھی متقی اور پرہیزگار بن جائے اور وہ والدین کی فرما بردار بھی ہو، اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اس کے لیے والدین کی اپنی زندگی میں تقوی بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیے ہماری اپنی زندگی میں کیا حالت ہے، ہم خود نماز پڑھتے نہیں، اولاد کو کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو۔ والدین کو خود قرآن آتا نہیں، اولاد کو کہتے ہیں جاؤ مدرسے کیوں نہیں جاتے۔ والد خود بچوں کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، اولاد کو کہتا ہے نشہ مت کرو۔ والدہ خود نافرمانی میں زندگی گزارتی ہے، غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے نہ کرو۔ انسان کی اپنی زندگی میں جب تک عمل نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ اس کی گفتگو میں اثر نہیں ڈالتے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ آج جو ہماری اولادیں نافرمان ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو نافرمانی کی ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی طور پہ آج رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آج اولاد کو رزق حلال نہیں کھلایا جاتا، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس اولاد کو آپ نے حرام کی مال سے پالا ہو یا حرام کے مال سے اس کی پرورش کی ہو، وہ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کا فرما بردار نہیں بنتی، اس لیے کہ جس مال کو آپ نے اولاد کے لیے کمایا اللہ کو ناراض کر کے، دنیا میں ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جس مخلوق کے لیے آپ نے رب کو ناراض کیا، آگے چل کر کے اللہ اسی مخلوق کے ہاتھوں آپ کو ذلیل کرے گا۔ آج جس بیوی اور بچوں کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حلال کو چھوڑ کے حرام کا راستہ اختیار کیا اور اپنے رب کو ناراض کیا، تو پھر رب انہی بیوی اور بچوں کے ہاتھوں پہ آپ کو ذلیل کرائے گا۔ اور کتنے سارے واقعات ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کی معاشرے میں مثالیں دیکھیں کہ بڑھاپے میں انہیں بیوی بھی تنہا چھوڑ دیتی ہے، بچے بھی انہیں مار کٹائی کر کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچے بھی انہیں گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں، نہ ان کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے لگے رہے، لیکن نہ وہ بیوی خوش ہوئی اور نہ بچے خوش ہوئے۔ خسر الدنیا والآخرہ کا وہ مصداق بن گئے کہ نہ دنیا ملی اور نہ ہی رب ملا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار بنیں تو ہم تین باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں تقوی اور للہیت لائیں، اپنے عمل سے اپنی اولاد کو دعوت دیں۔ اور نمبر 3، اولاد کو رزق حلال کھانے کا اہتمام کروائیں۔ انشاءاللہ ان تین اعمال کی برکت سے اللہ ایسی اولاد نصیب فرمائے گا، جیسے میں نے مثال میں 2 واقعات آپ کے
سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو رب اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری جیسی اولاد لوگوں کو دیا کرتا تھا، وہی رب آج ہمیں بھی ایسی اولاد دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم والدین تو ایسے بنیں کہ جن کے ہاں نیک اولاد پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔